اس زمانے کے غیر مسلم کیسے تھے کہ وہ مسلمانوں کے عید کا، رمضان کا، روزوں کا احترام بازاروں میں کرتے، اپنے بچوں کو بے احترامی پر تنبیہ کرتے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن آپسی حسن تعلق، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، غیر مسلم ہو کر مسلمانوں کے رمضان اور روزے اور عید کا احترام کرتا ہے۔ اور واقعتاً پہلے زمانے کے غیر مسلم اتنے سنجیدہ اور با اخلاق تھے، اگر ان کی شادی کی بارات نکلتی، جنازہ نکلتا، بینڈ بجتے ہوئے مسجد کے سامنے جب وہ پہنچتے، اپنا بینڈ باجا بند کر دیتے، مسجد پار ہونے تک کوئی باجا نہیں بجاتے۔ یہ مسلمانوں کے اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ اور بعض غیر مسلم لنگی گھٹنے تک باندھ کر نکلتے ہیں، لیکن جب مسجد آتی ہے لنگی چھوڑ دیتے ہیں، اور مولانا مولوی صاحب دکھتے ہیں، وہ مسجد کے امام اور مؤذن ہیں، ان کے سامنے جب آتے ہیں تو لنگی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے رہبر ہیں۔ ایسا احترام مسجد کا، ایسا احترام رمضان کا، ایسا احترام مسلمان علماء کا اس زمانے کے غیر مسلم کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے۔ اور آج کا غیر مسلم سب نہیں ہے بلکہ بعض ایسے ناہنجار، نالائق، حرام خور ایسے غیر مسلم ہیں جو ان کے اپنے مذہب کو ہی بدنام کر رہے ہیں۔ رمضان کے موقع پر رام نومی جینتی نکلتی ہے، اب آگے دوسری جینتی آئے گی، اس موقع پر ایسے منظم طریقے سے پلاننگ کر کے اپنی عید اور تہوار منانے کے لیے بھگوا رنگ کے رومال باندھ کر، تلوار ہاتھ میں لے کر، گاڑیوں پہ ریزنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کی مسجدوں پہ چڑھ جانا، اور وہاں مائک کی جگہ پر اپنے جھنڈے لگانے کی کوشش کرنا، اور ناپاک نعرے مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو کر لگانا، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کے محلوں میں آگ لگا دینا، ان کی دکانوں پر آگ لگا دینا۔ یہ سب منظر میڈیا دیکھتے ہوئے رکھیل طائفہ بازاری عورت بن کر دشمن کی گود میں بیٹھ کر لالی پاپ کھاتے رہنا، ان کی بستروں پہ سو کر حرام نسل جنم دینے پہ راضی ہو جانا، اور جو خاکی کلر کے کپڑے پہن کر ملک اور ملک کے باشندوں کی حفاظت کا ٹھیکہ لے کے رکھے ہیں، وہ اتنی افسوس کی بات ہے۔ تمہیں ملک نے، مذہب نے، قوم نے کیسی انسانیت سکھائی ہے؟ کہاں وہ تمہارے باپ دادا کیسے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، اور کیسے یہ نسل کیسے اپنے مذہبی کو بدنام کر رہی ہے؟ ایسی بری حرکتیں جو ایک دوسرے اپنے ہی ملک کے رہنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو تکلیف دینے پر تمہارا مذہب بدنام نہیں ہوگا؟ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، اس کے ویڈیوز بنائے جائیں، تمہاری ان حرکتوں سے تمہارا مذہب بدنام نہیں ہوگا۔ ہمارا مذہب مسلمان، اسلام، اگر مسلمانوں کا نوجوان کوئی نامناسب اور بری حرکت کرتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، روڈوں پر ہو، کہیں بازاروں پر ہو، تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، ان کے نوجوان بچے، مسلمان پبلک کیسے بد اخلاق بنتی جا رہی ہے؟ ہمارا نوجوان اگر بدتمیزی کرے تو علماء سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی پبلک کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ تو پھر بتاؤ، غیر مسلم اپنے تہواروں پر ایسی جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، ان کے مذہب کے بھی پیشوا ہیں، ان کے بھی سوامی ہیں، ان کے بھی پجاری ہیں، تو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی اپنے مذہب کے ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے میدان میں آتے، انٹرویو دیتے، آواز اٹھاتے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب کے ماننے والے ایسے گندے نہیں ہوتے، دوسروں کو تکلیف دینا مذہب سکھاتا نہیں ہے، دوسروں سے بیر رکھنا مذہب بتاتا نہیں ہے۔ ایسا بتانے والے اور ان پر سوال کرنے والا گودی میڈیا کہاں نام دینے چلا گیا ہے؟ کتنا اونچ نیچ ملک اور مذہب کے قوانین میں آ گیا ہے۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا جو بھڑاس ہے اندر کی، ممکن ہے تمہاری بھڑاس نکل جائے، لیکن بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ پورے ملک میں کون سا قانون بدنام ہو رہا ہے؟
اور جو روزانہ نئے نئے کپڑے پہن کر دلہن کی طرح کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جانے والا، اس کی تو زبان بند ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس بول کر نعرے لگانے والا ہے۔ یہ کیوں؟ اس سے کیا ملک میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو تمہارے ہی دشمن بن جائیں گے، مذہب کے بدنام کرنے والے پیدا ہو جائیں گے؟ اس سے کیا خود اپنے مذہب کے ماننے والے رپس میں نہیں آئیں گے؟ خود ان کے مذہب کے، اگر کسی دشمن کو میں نے تکلیف پہنچایا تو کیا اس سے میرے گھر کا راشن پہنچ جائے گا؟ مسلمان کو اگر میں نے مسلمانوں کی مسجد کو تکلیف پہنچایا تو کیا میرے بیٹے کو نوکری اور جاب مل جائے گی؟ کسی مسلمان کے گھر کو جلا دیا تو کیا میرا گھر آباد ہو جائے گا؟ مسلمانوں کے کسی محلے کو نقصان پہنچا دیا تو میرے محلے کی گلیاں، سڑک، پانی، نل سب صحیح ہو جائیں گے؟ کسی مسلمان کے راشن کی دکان کو آگ لگا دیا تو کیا ملک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی گھٹ جائے گی؟ پیٹرول کی قیمت، گیس کی قیمت گھٹ جائے گی؟ نوکریاں نہیں ہو کر خالی چوری کرتے ہوئے، ڈکیٹا ڈالتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے میری قوم جو برباد ہو رہی ہے، کیا میری قوم کو جاب مل جائیں گے؟ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15,000 آنے کا وعدہ پورا ہو جائے گا؟ 9 لاکھ نوکریاں، 90 لاکھ نوکریاں دینے کا وعدہ پورا ہو جائے گا؟ کون سا کام میرے مذہب کا پورا ہوگا؟ اتنی تو عقل سے کام لینا چاہیے۔ ملک میں رہ کر اگر میں نفرت کا بھاشن دوں گا، بھڑکاؤ بھاشن دوں گا، اسٹیج پر نفرت کی بات کروں گا، فلاں قوم کی بیٹیوں اور بہوؤں کی بلاತ್ಕಾری کی بات کروں گا، تو کیا میری قوم میں بہو بیٹی نہیں ہے؟ اگر میری قوم میں مرد ہیں تو جس قوم کو برباد کرنے کی بات کر رہے ہو اس قوم میں مرد نہیں ہے؟ اگر یہاں سے بلاತ್ಕಾری ہوگی تو کیا وہاں سے بھڑاس اور غصہ نہیں بھڑکے گا؟ آپس میں نفرت نہیں پھیلے گی؟ چوڑیاں پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، بزدل بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ایسی بدگمانی میں، کیوں ایسی خوش فہمی میں جی رہا ہے آج کا ملک کا باشندہ؟ نفرت کی آگ بھڑکے گی، اس آگ میں نفرت کرنے والے کا گھر بھی جلے گا۔ اگر ہر کوئی راستے میں کانٹے بچھانا شروع کر دے، چلنے کے لیے کسی کو راستہ نہیں ملے گا۔ محبت کا جال بچھاؤ، نفرتوں کا ماحول ختم کرو، بھڑکاؤ بھاشن ختم کرو، ورنہ یہ آگ گھومتے گھومتے تمہاری نسلوں کو جلا سکتی ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بلی آنکھ بند کر کے دودھ پینے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، زمین میں سر گھسا لینے سے یہ مطلب نہیں کہ آسمان والا نہیں دیکھ رہا ہے، انڈر گراؤنڈ میں کچھ منصوبے بنانے سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے فرشتے نہیں جانتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دشمن بھی پلاننگ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے 100 نوجوان تلوار ہاتھ میں لے کر رات بھر پہرا دے رہے ہیں، صبح محمد نکلے گا تو ہم مار دیں گے۔ اب اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی پولیس نظام نہیں، مسلمانوں کا کالج نہیں، مسلمانوں کی ملٹری نہیں، مسلمانوں کی مسجدیں نہیں، ایک اکیلا تنہا اپنے گھر میں آرام کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے 100 نوجوان اس زمانے میں آج کے لحاظ سے موب لنچنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نہیں دیکھا تاریخ نے اس 100 نوجوانوں کو اللہ نے کیسے اندھا بنا دیا اور ہمارے نبی کو ان کے درمیان میں سے عافیت کے ساتھ نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں مسلمانوں کے گھیرا کرنے والوں کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو سمندر میں راستے بنا دیے تھے۔ اس لیے نفرت اور دشمنی کی آگ پھیلانے سے محبت نہیں ملے گی، اپنے گھر میں سکون اور راحت نہیں ملے گا۔ کائنات کو چلانے والے اللہ ہیں، وہ زیادہ آگ اور نفرت ظلم برداشت نہیں کرتے۔ کچرا گھر میں زیادہ ہو گیا، نہیں جھاڑنے والا بھی جھاڑو ہاتھ میں لے لیتا ہے، گھر کی صفائی ضروری ہے۔ ایسے ہی ظلم اگر دھرتی پر زیادہ ہو گیا تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی سڑک پہ آ جائے گا ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ قدرت، یہ کائنات اللہ اپنے قبضے قدرت سے چلاتا